بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب کیا ہوگا رافعہ؟ وہ تو اے مارشل ہو گئے، اب کم وقت ماشاء اللہ بھی تو نہیں لگاتے نا۔ ہائے 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 ہائے، مجھے ان خاتون کی محترمہ کی جو عمر رسیدہ خاتون ہے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ 80s میں کہیں وہ بھرپور جوانی ہوگی ان کی، ٹھیک ہے، وہ تب کئی کرش مصوفہ کو مارے جا رہا ہے، تو مجھے رافعہ بہت یاد آئی۔ جیسے ہی حافظ صاحب کی پروموشن ہوئی نا، حافظ صاحب بھی بڑے، میرا مطلب ہے کہ میری طرح کے شرارتی آدمی ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے این ایسے وقت کے اندر چھاؤنی پہ حملہ کیا ہے جب دشمن جو تھا اپنی رہائی کی امید لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ ویسے وہ نہیں آ رہے آج، ٹھیک ہے، میں نے کہا میں یہ تصدیق کر دوں، اور اس نے 1,76,582 مرتبہ کہہ دیتا ہے۔ پہلے اس نے کہا انصار عباسی صاحب کے ذریعے کہ میں شہباز شریف سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں، آج اس نے کہہ دیا کہ میں پھر تیار نہیں۔ تو یہ ہمیشہ ایسے کرتا ہے، اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے یہ اس طرح کی مختلف قسم کی شدنیاں چھوڑتا ہے یا اپنے فالوور سے چھڑواتا ہے، اور پھر اس کی تردید کر کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اتنے دنوں میں اس کے اوپر سینکڑوں پروگرام ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر ولاگز ہو جاتے ہیں، وہ اپنے جو فالوور ہیں ان کو بھوکا نہیں مرنے دیتا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بھائی جان ایک دفعہ پھر میرا مطلب ہے نہ ہو گئی ہے، اور نہ ہونے کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ہمارے دوستوں نے بتائی ہے کہ انہوں نے یہی کہہ دیا تھا کہ ہم سے کوئی امید نہ رکھا جائے۔ انہوں سے کنہوں نے؟ اپنے فیلڈ مارشل صاحب نے کہا کہ خبردار جس ساڑھے بچوں کسی نے رابطہ کیتا۔ تو میں پھر پوچھوایا، تو میں نے کہا یہ جو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں، یا جو ہمارے محترم اور محبی جناب نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہوئے ہیں، کسی نے جا کے ان کو بریف کیا ہے، انہوں نے کہا وہ پھر جو پارٹی تھی درمیان میں نا، جس ساڈا کتوں ڈائریکٹر رابطہ کو پارٹی درمیان میں ہوتی ہے، اس سے پوچھوانا ہوتا ہے کہ یار پھر وہ کی کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سر وہ جو ہے دادا، وہ جو ہے نا، وہ بنیادی طور پہ کچھ ریٹائر حضرات جو ہیں ان کی بیویوں کا کرش جو ہے، ایک دو کی تو بیویاں مرحوم بھی ہو چکی، ان کی جو بیویوں کا کرش جو ہے، پھر انہوں نے اپنا کرش ہونا ہے، شاشرک شوشن تو بعد ہو سکتا ہے، پھر انہوں نے اپنا کرش ہونا ہے۔ وہ جو ریٹائر بڈھے ہیں نا، ان کا کرش نہیں ہے، تو انہوں نے خصوصی اجازت دے رکھی ہے کہ ہم اس کو قائل کرتے ہیں، کلٹیویٹ کرتے ہیں، تو وہ کبھی کبھار 15-20 مہینے کے بعد ایک آدھ ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ 4 ہیں۔ میں نے کہا 4 لوگ تو 4 پائی اٹھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا شاید یہ 4 اسی اسائنمنٹ پہ ہی ہیں۔ تو یہ اس سے ملتے ہیں، اور اس سے مل کر پھر باہر آتے ہیں، پھر گولف کھیلتے ہوئے یا کہیں پہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ہیں آہو جسوسی کرتے ہیں کہ انہوں سے اتھوں تک لے آندا ہے، تو تسی ہوں تھوڑا جا کام ہلکا کرو۔ ادھروں مکمل انکار ہے کہ نہیں، مذاکرات اگر ہوں گے تو پولیٹیکل گورنمنٹ سے ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ ہماری طرف سے ٹوٹل انکار ہے، اور پائے نا اب تو وہ جیت گئے، اب تو وہ فیلڈ مارشل بن گئے نا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اگر ہم تمہارا علاج بھی کرنا چاہیں تو 1.5 گھنٹے کے اندر گیم ختم کر دی تھی ہم نے بھارت کے ساتھ۔ مطلب کہ آپ 96 دن کی کیلکولیشن کر رہے تھے کہ پاکستان 96 دن سے زیادہ جنگ نہیں لڑتا، بچوں نے 96 منٹ کے نہیں لگائے۔ سب سے پہلے خاک صاحب نے یہ بات کہی تھی نا کہ 96 دن والوں کو 96 منٹ نہیں لگائے۔ اب بھارتی ٹی وی بھی کہہ رہے ہیں کہ 1.5 گھنٹے کی جنگ کے اندر فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ہار گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خیر اب ان کو ایک اور بیانیہ تھمایا گیا ہے بھارتیوں کو، اور پاکستان کے اندر سے بھی یہی بیانیہ جو ہے وہ یوتھر اور ان سے منسلک جو دوسرے لوگ ہیں وہ آپ کو دیتے ہوئے آئندہ دنوں میں پائے جائیں گے۔ میرا خیال بھارت گزشتہ 24 گھنٹے سے اس کے مین سٹریم میڈیا بھی، اس کا سوشل میڈیا بھی، اور اس پہ بیٹھے بظاہر بہت معقول اور نیوٹرل برکھا دب ٹیپ کی چیزیں جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہوئے پائی جا رہے ہیں کہ دیکھیے پاکستان کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی نا ہمارے سامنے، ہمارے پاس تو رافیل تھا، دا ورلڈ بیسٹ۔ وہ بنیادی طور پہ وہ جو چائنا نے مدد کی ہے نا پاکستان کی، تو اس کے نتیجے میں ہمیں مار پڑی، ٹھیک ہے۔ میں تے چور تے ڈانگ دو جنے تے میں تے باپو کلا او والا جی ہے نا، میں نے آپ کو سنایا ہوا ہے نا، وہ کسی لالا جی کے گھر کے اندر چور آ گیا تو اس نے ڈانگ پکڑی ہوئی تھی تو لے گیا سارا کچھ سمیٹ سماٹ کے۔ اگلے دن کسی ہمسائے مسلمان ہمسائے نے کہا لالا جی بندہ شور ہی پا دیندہ، ہم ہی کوئی آ جاتے۔ اس نے کہا لے، چور تے ڈانگ دو جنے، مطلب چور اور ڈانگ دو افراد تھے، اور میں اور باپو یعنی میں اور ابا جی اکیلے تھے، ٹھیک ہے نا۔
میرا مطلب ہے کہ یہ ایگزیکٹلی وہی اس وقت ہے چور تے ڈانگ دو جنے میں تے باپو کلہ، ٹھیک ہے، کہ پاکستان کو چائنا کی مدد حاصل تھی، پرمانو بم چلانے لگا تھا، کوئی پرمانو بم نہیں چلانے لگا تھا، صرف ایک ہم نے. آپ میڈیا کے اتنے بڑے پلیئر ہیں، آپ نے پورے پاکستان پہ قبضہ کروا دیا اس رات، ٹھیک ہے، لاہور کی بندرگاہ اور فیصل آباد کی بندرگاہ سمندری کے پاس جو واقع ہے وہ آپ نے اس پہ قبضہ کروا دیا. ہم نے آپ کے سارے پرمانو میڈیا کو ایک ٹکر سے مار دیتے، اور وہ ٹکر کیا تھا کہ نیشنل کمانڈ سینٹر کا اجلاس پرائم منسٹر نے 8 بجے طلب کر، نہیں اجلاس ہوا، کبھی ہوا ہی نہیں، کبھی صرف ٹکر چلا پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر. نیشنل کمانڈ اتھارٹی کیا ہے؟ نیشنل کمانڈ اتھارٹی وہ ہے جو کہ پرمانو بم چلانے کا فیصلہ کرتی ہے. مودی صاحب کے پاند نکل گئے، بھاگتے ہوئے گئے وہ امریکہ کے پاس، ہاتھ پاؤں جوڑ کے کہا کہ جناب ہمیں بچاؤ، ٹھیک ہے نا. ہاں، اب آپ اس کی جو مرضی جسٹیفیکیشن دیتے رہے، لیکن جو انہوں نے آئندہ 24 گھنٹے جو پروپیگنڈا کرنا ہے، جو لائن دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، مار تو ہمیں پڑی ہے، لیکن مار ہمیں نہیں پڑنی تھی اگر چائنا ساتھ نہ ہوتا. تو ماما آپ نے تو چائنا اور پاکستان کو اکٹھے کو پھینٹ لگانے کا اپنا جو دیا ہوا تھا نا ڈاکٹرائن، جو آپ کا کولڈ وار ڈاکٹرائن ہے، وہ تو آپ نے یہ دیا تھا نا کہ آپ پاکستان اور چائنا کو اکٹھا پھینٹیں گے، اور آپ دنیا سے اسی کی شاپنگ کر رہے تھے. ویسے دنیا سے شاپنگ کرنے سے مجھے یاد آیا وہ $7.5 ارب جو ہے، وہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں اور اتنے بد تہذیبیں ہیں. اب یہ ڈالر بھریں گے بریف کیسوں کے اندر اور دنیا کے دورے کریں گے کہ جناب ہمیں فلانی ٹیکنالوجی دے دو اور دھمکانی دے دو. جو بھارت اور بھارتیوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، میں بڑی خلوص دل کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، یہ جو کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، کبھی آپ سویڈن سے بفورس توپیں لے لیتے ہو، کبھی آپ جو ہے وہ امریکہ سے جناب وہ 2 پکھے والا جہاز لے لیتے ہیں، کبھی آپ جناب فرانس سے یہ اٹھا لاتے ہیں، اور رشیا نے تو کبھی اپنے در آپ کے لیے بند ہی نہیں کیے. اس سے آپ کبھی معراج لے لیتے ہو، کبھی سپوئی لے لیتے ہو، کبھی S-400 لے لیتے ہو. تو یہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، ٹھیک ہے، یہ آپس میں سنکرونائز نہیں کرتے. اب آپ بار بار حوالہ دیتے ہیں کہ بالا کوٹ میں ہم نے مارا تھا، کی ماما ماریا. اگر آپ نے بالا کوٹ سے سبق سیکھا ہوتا اس وقت بھی کہ ہمارا جو ڈاسو ہے، ڈسالٹ جو ہے، گلف سٹریم جو ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، ڈسالٹ کیا کر سکتا ہے، اور کس طرح آپ کی فریکوینسیز کو جیم کر کے انہوں نے ابھی نندن کا رابطہ ختم کیا تھا اس کے ہیڈ آفس سے، اور وہ بیچارہ ہمارے ہتھے چڑھ گیا تھا. اگر آپ نے یہ سبق اس وقت سیکھا ہوتا، سائبر وار سپیکٹرم جو ہے وہ کیا ہے، اور یہ ایک نیا وار کا فرنٹ ہے، اور پاکستان اس میں ایڈوانس میں چلا گیا ہے کہ ہمارے ابھی نندن کو تو یہ پتہ نہ چلا کہ ہیڈ کوارٹر میں بیٹھی ہوئی وہ مہیلا وہ کیا بولتی رہے گی، بیچاری چیختی رہ گئی کہ واپس آ جا واپس آ جا. اس کو سننے ہی نہیں دیا ہم نے، اور وہ چڑھ گیا ہمارے ہتھے، وہ بیچارہ چڑھ گیا، پھر اس کو ہم نے چائے شائے پلا کے واپس رخصت کیا. تو میرا مطلب ہے کہ آپ کو لیسن لرن کرنے کی ضرورت تھی، لیکن آپ کے اندر جو ہندتوا نے، جو RSS نے، راشٹریہ سیوک سنگھ نے، اور جو BJP نے جو جعلی قسم کی ایروگنس بھرتی کر دی آپ کے ساتھ ہوئی ہے اس گیدڑ والی. وہ گیدڑ کیا تھا؟ وہ گیدڑ نے کہا یار ہم نے خربوزے بربوزے کھانے ہوتے ہیں کسان کے چوری کر کے، اور کسان ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ ڈانگیں مارتا ہے، تمبے پھیردا ہے جی، تمبے پھیر رہا ہے، تو اس کا کیا علاج کیا جائے، ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر نا یہ ایک دو لطیفہ آپ کو سناتے. تو اس نے کہا، ایک گیدڑ جو تھا نا، اس نے کہا میں آپ کو اس کا علاج لا کے دوں گا. دوسرے دن نا وہ ایک انگریزی میں لکھا ہوا ایک کاغذ اٹھا کے لے آیا، کہتا بھی دیکھو یہ ایک نوٹیفکیشن ہے، یہ ہمیں اجازت مل گئی ہے خربوزے کھانے کی، ٹھیک ہے. اب جناب سارے گیدڑ اس نے تیار کیے، اور جناب وہ کسان کے خربوزوں کے کھیتوں پہ حملہ آور ہو گئے. کسان بھی تاک میں بیٹھا ہوا تھا، جو گیدڑ آتے ہیں. اس نے وہ والی شامیں چڑھی ہوئی، شامیں کیا ہوتی ہیں کہ وہ جو ڈنڈا ہوتا ہے، جو ڈانگ جس کو اپنا ڈنڈے کی بڑی بہن کو ڈانگ کہتے ہیں، لیکن وہ قد میں ذرا زیادہ بڑی ہوتی ہے، اس کی سر کے اوپر بھی اور اس کے نچلی سائڈ کے اوپر، یعنی اس کے اوپر باقاعدہ دھات چڑھائی جاتی. اچھا، پھر وہ دھات فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ڈانگ کے مالک کی معاشرے میں حیثیت کیا ہے.
پرانے زمانوں کے اندر پیتل چڑھایا جاتا تھا، وہ امیر لوگ چڑھاتے، ٹھیک ہے، غریب لوگ لوہا چڑھاتے تھے، شامیں، لوہے کی شامیں اسے کہا جاتا ہے، وہ چڑھاتے، اور یہ ڈانگ جب پڑتی ہے نا، اگر پوڑپڑی میں پڑے بندہ فوت ہو جاتا، بندہ موقع کے اوپر پھگت جاتا، اور وہ کسان نے وہ والی ڈانگ نکالی اور پھینٹنا شروع کیا گیدڑوں کو، تو وہ گیدڑ کہیں کہ جناب اس کو دکھاؤ کہ تمہارے پاس اجازت نامہ ہے، اس نے کہا اجازت نامہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے، یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس لیے سارے بھاگ لو۔ بھارت کے ساتھ یہ ہوئی ہے کہ یہ آئے تھے کہ جناب اس علاقے کی تھانہ ہمیں مل گئی ہے، امریکہ کی طرف سے لائسنس مل گیا ہے اور یہ اجازت نامہ ہے، اور اب پاکستان ہمارے سر نگوں ہو کے بات کرے، ٹھیک ہے، بھارت کے اندر کوئی پٹاخہ پھوٹا تو ہم پاکستان پہ حملہ آور ہو جائیں گے، وہ نہیں ہو سکے تم، اب تمہیں بلوچستان کا جواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب ان کے ساتھ اس وقت ہوا ہے اور مسلسل ہونا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بڑے دنوں سے یہ رکے ہوئے تھے دو چار موضوعات، اور آج ایک تازہ موضوع بھی ہو گیا، تو یہ سارے نپٹا دیے جائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔